الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. حضرت علامہ محمد احمد قرطبی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسن بصری علیہ رحمہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی کہ میری نوجوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں خواب کے ذریعے اس کا حال جاننا چاہتی ہوں۔ صلو علی الحبیب۔ کوئی عمل بتائیے۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ نے اسے عمل بتایا اور گھر چلے گئے۔ جو کچھ بتایا گیا تھا اس پر عمل کیا تو اس نے خواب میں اپنی بیٹی کو دیکھ لیا، مگر اس حال میں کہ اس کے بدن پر تارپول یعنی ڈامر جو سڑکیں بناتا ہے اس کا لباس ہے، گردن میں زنجیر اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ یہ ہیبت ناک منظر دیکھ کر وہ عورت کانپ اٹھی اور دوسرے دن دوبارہ امام حسن بصری علیہ رحمہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا خواب سنایا۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ فوت شدہ لڑکی کی حالت سن کر بڑے غمگین سے ہوئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت امام حسن بصری علیہ رحمہ نے خواب میں لڑکی کو دیکھا کہ جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج سجائے بیٹھی ہے۔ آپ علیہ رحمہ کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس نے آپ کو میری حالت بتائی تھی۔ امام حسن بصری علیہ رحمہ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں عذاب میں دیکھا تھا، یہ انقلاب کس طرح آیا؟ روما بولے کہ قبرستان کے قریب سے ایک شخص گزرا، اس نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، اس کے درود پڑھنے کی برکت سے اللہ نے 560 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دیکھیے اپنے درود پاک کی برکت، الحمدللہ ہمارا پیارا اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرماتا ہے، اسی لیے تو اس نے درود پاک میں ایسی برکات رکھی ہیں تاکہ بندے درود پڑھتے رہیں، محبوب رب سلطان عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا رہے اور بندوں کی بخشش کا سامان بھی ہوتا رہے۔ کاش اپنی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں۔ شعبان المعظم میں تو بالخصوص کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے کہ شعبان المعظم ہے ہی درود پاک کا مہینہ۔ شیخ شہاب الدین حجازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ بے شک شعبان المعظم درود پاک پڑھنے کا مہینہ ہے۔ آیت درود یعنی پارہ 22 سورہ احزاب کی مشہور آیت کریمہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی اور ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ شعبان المعظم ہی میں نازل ہوئی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، نیت اچھا عمل ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجیے کہ نگاہیں نیچی کی توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ ان میں دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھنے کی سعادت حاصل کروں گا، ضرورت سمر سرک کر دوسری جگہ کو شادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر مسلمانوں سے سلام کروں گا، ہاتھ ملاؤں گا اور نیکی دعوت کو پیش کروں گا۔ عاشقان رسول، آج شب برات یعنی نجات کی رات ہے۔
آج بھلائیوں والی رات ہے، عظمتوں والی رات ہے، رحمتوں کی چھما چھم برسات ہے، آج بخشش اور مغفرت کی رات ہے۔ اس رات رب کائنات اپنے بندوں پر خوب رحمت نازل فرماتا ہے۔ آج دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے اور آج روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ تمام مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر مبارکہ پر نہ دیکھا، تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع مبارکہ میں ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ شعبان کی 15ویں رات آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، بس اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گنہگاروں کو بخش دیتا ہے۔ بنو کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ لوگ بہت زیادہ بکریاں پالتے تھے۔ ایک بکری کے جسم پر جتنے بال ہوتے ہیں کون ان کی گنتی کر سکتا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آج کی رات ہزاروں لاکھ بلکہ کروڑوں لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ عاشقان رسول ہم نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع مبارکہ تشریف لے گئے۔ بقیع شریف مدینہ المنورہ کا مشہور قبرستان ہے اور اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ آج کی رات قبرستان جانا بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ادا ہے۔ سال ہر سال سے مسلمانوں کا معمول ہے کہ شب برات کو قبرستان جاتے اور اپنے رشتہ داروں اور فوت شدہ مسلمانوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ قبروں کو دیکھا کرو، بے شک قبروں کو دیکھنا دنیا سے بے رغبت کرتا اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ ایک عورت ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور دل کی سختی کا علاج پوچھا جاتا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو دل کی سختی کا علاج ارشاد فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ وہ خاتون علاج سن کر چلی جاتی ہے اور کثرت سے موت کو یاد کرنے لگتی ہے۔ تھوڑی ہی دنوں میں اسے دل کی سختی سے شفا مل جاتی ہے، چنانچہ دوبارہ آپ کی خدمت میں آئی اور شکریہ ادا کیا۔ ایک مرتبہ شخص نے حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ کی خدمت میں کساوت یعنی دل سخت ہو جانے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا کہ قبرستان جایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھو، یہ دو کام کرنے سے تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھے تھے. اتنے میں شخص آیا اور کہنے لگا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نافرمان اللہ کے حضور کیسا ذلیل ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں جلدی کرنے والا کتنا اچھا ہے. اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہگار لوگ اللہ کے قرب سے کتنے غافل ہیں. اس شخص نے یہ کہا اور چلا گیا. لوگوں نے عرض کیا، رجا یہ شخص کفن چور ہے اور اسے فکر آخرت والی باتیں کر کے یہ اپنے گناہ چھپاتا ہے. جب رات ہوتی ہے تو قبرستان جا کر کفن کو چراتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک کفن چور ایسی باتیں نہیں کر سکتا جب تک میں اسے اپنی آنکھوں سے کفن چراتے نہ دیکھ لوں. میں یقین نہیں کروں گا. لوگوں نے عرض کیا، اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو دکھا دیں گے. چنانچہ رات ہوئی. وہ شخص جسے لوگ کفن چور کہہ رہے تھے وہ اپنے گھر سے نکلا، لانٹین ہاتھ میں لی اور قبرستان کی طرف چل پڑا. ان لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور اس کے پیچھے ہو لیے. وہ شخص قبرستان پہنچا اور قبرستان والوں کو یوں سلام کیا، اے تنگ قبر والوں تم پر سلام ہو، اے کیڑے مکوڑوں کے خوراک بننے والوں، اے مصیبتوں میں گرفتار مردوں تم پر سلام ہو. پھر بولا، اے قبرستان والوں تمہارا سفر کتنا لمبا ہے، تمہارا راستہ کتنا خطرناک ہے. کاش مجھے علم ہوتا تم کس حال میں ہو، اپنے دنیاوی زندگی پر شرمندہ ہو یا بارگاہ الہی میں حاضر ہونے پر خوش ہو. تم ہم سے پہلے آگے پہنچو، ہم تمہارے پاس آنے کے انتظار میں ہیں. جہاں آج تم ہو کل ہمارا بھی وہی قیام ہوگا. اللہ تم پر برکت نازل فرمائے. جب ہم قبروں میں پہنچیں گے کاش ہم پر بھی رحم کیا جائے. راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے لیے ایک خالی سی قبر کھود رکھی تھی. قبرستان والوں سے کلام کرنے کے بعد یہ شخص اس خالی قبر میں داخل ہو گیا اور اپنا رخسار یعنی گال زمین پر رکھ کر زور زور سے کہنے لگا، ہائے میری خرابی، جب میں تنہا قبر میں رکھ دیا جائے گا قبر مجھے پکار کر کہے گی تیرے لیے خوش آمدید نہیں ہے، میں تیرے لیے وسیع نہیں ہوں، تو میرے اوپر رہ کر اللہ کی نافرمانی کیا کرتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے اور میں تجھ پر تنگ ہو جاؤں گی، آج تجھے بلاؤں میں گرفتار کر دیا جائے گا. ہائے ہائے، میں جب روز قیامت اپنے قبروں سے نکلوں گا اور میرے گناہوں کا بوجھ میری پیٹھ پر ہوگا، میرے ماں باپ مجھ سے دور بھاگیں گے. آپ حشر کا میدان جب ایک پکارنے والا مجھے پکار کر کہے گا، میں اپنے پڑوسیوں کے سب سے نکل کر سامنے آؤں گا، میرے پوشیدہ گناہ کھل چکے ہوں گے اور میں لوگوں کے درمیان شرمندہ اور ذلیل کھڑا ہوں گا، میرا غم طویل ہوگا، پھر میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاؤں گا. ہائے ہائے، وہ وقت کیسا سخت ہوگا. اللہ فرمائے گا، اے بندے تو گناہ کرتے وقت لوگوں سے چھپ جاتا تھا مگر میں تجھے دیکھ رہا ہوتا تھا. کہ میرا دیکھنا تیرے لیے کچھ اہمیت نہ رکھتا تھا؟ کہ کہتے کہتے وہ شخص بے ہوش ہو گیا. کہ اسے ہوش آیا تو اس آسمان کی طرف کہہ دیکھتے ہوئے اللہ کو پکارنے لگا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دور کھڑے سارا منظر دیکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے. اب آپ آگے بڑھے اور جس قبر کے اندر وہ شخص لیٹا تھا اس کے قریب تشریف لائے. فرمایا، پیارے دوستوں، تو نے گناہ سے بچنے کا کیسا پیارا طریقہ اپنایا ہے. یہاں اسی طرح گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے. پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اگر یہ کفن چور ہے تو کاش سب ہی ایسے ہوتے. میرے نیچے پیارے اسلامی بھائی ہو، کوئی شخص قبرستان جا کر عبرت حاصل کیا کرتا تھا، فکر آخرت میں مصروف رہتا تھا. ہماری زندگی بھی ہم نے بہت سارے جنازے پڑھے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنوں نے عبرت حاصل کی ہے. ہم جا کر اپنے رشتہ داروں کے، دوست احباب کے جو بیمار ہیں ہاسپٹل میں جا کے، گھروں میں جا کر عیادت کرتے ہیں. ہم نے اس صحت کی قدر کس حد تک کی ہے؟ آج کھانا ہضم ہوتا ہے، اس کھانے ہضم ہونے کی قدر کس حد تک ہم نے کی ہے؟ آئیے میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ قبرستان اور ہاسپٹل یہ مریضوں کا دیکھنا یہ عبرت
میں سے ہر ایک کو کبھی نہ کبھی قبرستان میں جانے کا اتفاق ہوا ہی جاتا ہے. اور کبھی کیا غور کیا کہ یہ قبرستان کی سوگوار فضائیں، غمناک ہوائیں زبان حال سے انسان کے لیے اعلان کرتی ہیں، اے دنیاوی زندگی پر مطمئن رہنے والوں، تم سبھی کو ایک نہ ایک دن یہاں ویرانے میں قبر کے گہرے گڑھے کے اندر آنا پڑے گا. نمازہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے، آپ جب قبروں کو دیکھتے تو فرماتے کہ اوپر سے یہ قبریں کیسی بھلی لگتی ہیں، مگر مصیبت تو ان کے اندر ہے. اللہ اللہ، اے اللہ کے بندوں، دنیا میں مشغول نہ ہو جاؤ، بے شک قبر عمل کا گھر ہے، نیک اعمال کر لو، ان سے غفلت مت کر دو. یہ واقعی حقیقت ہے. بظاہر قبرستان میں خاموشی سی آگ دکھائی دیتی ہے، سناٹا چھایا ہوتا ہے، مگر ان قبروں کے اندر کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ قبریں اوپر سے صرف مٹی کا ایک ڈھیر نظر آتی ہیں، مگر ان کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے. کوئی نہیں جانتا کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مشک بار فرمان ہے کہ قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے. حضرت مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ آدمی سے قبر میں سب سے پہلا کلام یہ کرتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں. یہ وہ ہے کہ جو میں نے تیرے لیے تیار کیا، اور بتا تو نے میرے لیے کیا تیار کی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار اپنے کسی ساتھی سے فرمایا، بھائی موت کی یاد نے میری نیند اڑا دی، میں رات بھر جاگتا رہا اور قبر والوں کے بارے میں سوچتا رہا. اے بھائی، اگر تم 3 دن بعد مردے کو اس کی قبر میں دیکھو تو دنیا میں لمبے عرصے تک اس کے ساتھ رہے ہونے کے باوجود تم میں اس سے وحشت ہونے لگے گی. اور اگر تم اس کا گھر یعنی اس کی قبر کا اندرونی حصہ دیکھ لو جس میں کیڑے رینگ رہے ہوں اور بدن کھا رہے ہوں، اس کے بدن سے پیپ جاری ہو، سخت بدبو آ رہی ہو، اس کا کفن بسیدہ ہو چکا ہے. ہائے ہائے، غور تو کرو، یہی مردہ جب زندہ تھا تو خوبصورت تھا، خوشبو بھی اچھی استعمال کرتا تھا، لباس بھی عمدہ پہنا کرتا تھا. راوی کہتے ہیں کہ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ پر ایک غداری ہو گئی، آپ نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج 1443 سنہ ہجری کی پاکستان میں شب برات کی عظیم اور برکتوں والی رات گزر رہی ہے. آئیے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے سنا، اللہ خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر 1 بقرہ عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی چاند رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات کے اس رات میں مرنے والوں کا نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں. اور نمبر 4 فرمایا عرفہ کی یعنی 8ویں اور 9ویں ذوالحجہ کے درمیانی رات اذان فجر تک. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، 15 شمال موسم کی رات کتنی نازک ہے، نہ جانے کس کی قسمت میں کیا کیا لکھ دیا جائے. بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے. انہیں تو تعلیمین میں لکھا ہے کہ بہت سارے کفن دھل کر تیار ہوتے ہیں، مگر کفن پہنانے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی قبریں کھودی جا چکی ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. کئی مکانات کی تعمیرات کا کام مکمل ہو چکا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی قریب آ چکا ہوتا ہے. اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے، کہا شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ جہنم سے اتنوں کو آزاد کرے گا جتنے بنی قلب کی بکریوں کے بعد ہیں، مگر کافر اور عذاب
ذرے رحمت نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہمت یا پجامہ یا توپ کسے کہتے ہیں، یعنی لمبا کرتا وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حملیوں کے عظیم پیشوا حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت نقل کی ہے، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ تو میرے پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بے شک بے حد کہ شب برات اہم رات ہے، کسی صورت میں بھی اسے غفلت میں نہ گزارا جائے۔ اس رات رحمتوں کی خوب برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو جہنم سے عذاب فرماتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ قبیلہ بنی قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، لیکن کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن میں شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی امید ہے۔ آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، اور نمبر 5 تصویر بنانے والا۔ تو میرے پیچھے پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم نے یہ سنا کہ 6 آدمیوں کی اس رات بخشش نہیں ہوگی۔ ان میں ایک بتایا گیا شراب کا عادی۔ آج ہمارے اس معاشرے میں شراب بہت زیادہ پی جا رہی ہے۔ آئیے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی سنیے، فرمایا شراب عشق کے بیچنے والے، عشق کے پینے والے اور خریدنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ شرابی قیامت کے دن اس حال میں آئے گا، اس کا چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور سوام سینے پہ لٹکتی ہوگی، اس کا لعاب یعنی دودھ خون کی طرح بہتا ہوگا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ اس کو پہچانتے ہوں گے، بس تم شرابی کو سلام نہ کرو، اگر یہ شرابی بیمار ہو جائے اس کی عیادت نہ کرو۔ اور میرے پیچھے پیچھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا، اللہ اس کے جسم پر سانپ اور بچھو مسلط کرے گا۔ جس نے شرابی کی حاجت کو پورا کیا، اس نے اسلام کو ڈھا دینے پر اعانت کی، اور جس نے شرابی کو قرض دیا، اس نے مسلمان کو قتل کرنے پر مدد کی، اور جس نے شرابی کو مجلس پہ بٹھایا، اللہ اس کو قیامت میں اللہ اٹھائے گا، اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہوگی۔ فرمایا شرابی سے نکاح نہ کرو، بیمار ہو جائے تو عیادت نہ کرو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شراب وہی پیتا ہے جو تورات، انجیل، زبور، قرآن اور جو کچھ اللہ نے تمام انبیاء پر نازل ہوا اس کا انکار کرنے والا ہوا۔ جس نے شراب کو حلال جانا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، مجھ سے بری۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے دنیا میں شراب پی، قیامت کے دن سخت پیاس میں مبتلا ہوگا، اس کا دل جل رہا ہوگا، زبان سینے پر لٹکتی ہوگی، اور جس نے میری رضا کی خاطر شراب کو چھوڑ دیا، میں اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جنت کی شراب طہور سے سیراب کروں گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ ذرا غور طلب ہے حدیث کریمہ، اور جب بندہ پہلی مرتبہ شراب پیتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ پیتا ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس سے بیدار ہو جاتے ہیں، جب وہ تیسری مرتبہ شراب پیتا ہے اللہ اور اس کے رسول اس سے بیدار ہو جاتے ہیں، جب وہ چوتھی مرتبہ شراب پیتا ہے تو کرامن کاتبین، اور پانچویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو میکائیل علیہ السلام اس سے بیدار ہوتے ہیں، جب وہ 8ویں اور 9ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو 7 آسمان اور اہل آسمان اس سے بیدار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ 10ویں مرتبہ شراب پیتا
12ویں مرتبہ پینے پر حامل عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے اس سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور جب وہ 13ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو کرسی 14ویں مرتبہ پینے پر عرش، اور جب وہ 15ویں مرتبہ شراب پیتا ہے تو اللہ جبار و قہار اس سے بیزار ہو جاتا ہے۔ بس جس شخص سے تمام انبیاء، تمام ملائکہ اور خود جبار و قہار بیزار ہو جائے تو وہ جہنم میں گناہ گاروں کے ساتھ ہلاک ہوگا۔ مزید فرمایا کہ بے شک اللہ شرابی کو جہنم کے آگ کے پیالے سے پلائے گا جس سے اس کی آنکھیں بہہ پڑیں گی، اور اس پیالے کی تپش سے اس کا گوشت ہڈیوں سے جڑ جائے گا۔ جب اس پیالے سے پیے گا تو اس کی آنکھیں کٹ کٹ کر اس کی شرمگاہ سے نکل جائے گی۔ ہلاکت ہے شرابی کے لیے جو عذاب جبار و قہار میں گرفتار ہوگا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شرابی مر جائے اسے دفن کرو، پھر اس کی قبر کھود کر دیکھو تو اس کا چہرہ قبلے سے ہٹا ہوا نہ پاؤ تو مجھے قتل کر دینا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی 4 مرتبہ شراب پی لے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، اس کا نام جہنم کے سب سے نچلے درجے میں لکھ دیتا ہے، نہ اس کی نماز کو قبول فرماتا ہے، نہ اس کا روزہ قبول فرماتا ہے، نہ صدقہ قبول کرتا ہے، مگر یہ کہ وہ توبہ کر لے، ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، مگر نہ قبر میں سزا ہوگی بے حد کڑی۔ زنا کاری بھی اس معاشرے میں بہت عام ہوتی چلے جا رہی ہے۔ آج کون سا نیوز پیپر ایسا ہے جس کی طرح طرح کی سرخیوں کے اندر ایک سرخی یہ بھی موجود نہیں ہوتی کہ فلاں نے فلاں کی بیٹی کے ساتھ بدکاری کی، زنا کیا۔ آئیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زنا سے بچو، اس میں 6 نقصانات ہیں، 3 دنیا میں ہیں اور 3 ہی آخرت میں ہیں۔ دنیا کے 3 نقصانات کیا ہیں؟ نمبر 1 زنا زانی کی چہرے کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے، نمبر 2 اسے محتاج اور فقیر بنا دیتا ہے، اور نمبر 3 اس کی عمر کو گھٹا دیتا ہے۔ اور آخرت کے 3 نقصانات کیا ہے کہ زنا اللہ کی ناراضی، نمبر 2 سخت حساب، اور نمبر 3 جہنم میں مدتوں رہنے کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 6 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 8، ترجمہ قرآن کنز الایمان، کیا ہی بری چیز اپنے لیے خود آگے بھیجی، یہ کہ اللہ کا ان پر عذاب ہوا، وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے بچے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کیا، اللہ اس کی آنکھوں کو جہنم کے انگاروں سے بھر دے گا۔ جس نے کسی عورت سے زنا کیا، اللہ اس کو قبر سے پیاسا، روتا، غمگین، سیاہ چہرے اور تاریکی کی حالت میں اٹھائے گا، اس کی گردن میں آگ کا توق اور جسم میں پگھلے ہوئے تانبے کا لباس ہوگا۔ اللہ نہ تو اس سے کلام فرمائے گا، نہ ہی اسے پاک کرے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو شادی شدہ سے زنا کرے، آئیے اس کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمائے کہ جس نے کسی شادی شدہ عورت سے زنا کیا، قبر میں اس امت کا نصف یعنی آدھا عذاب اس مرد اور رضامند ہونے کی صورت میں عورت کو ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس زانی کی نیکیاں اس عورت کے شوہر کو دے دے گا، اور اس شوہر کے گناہ اس زانی کے ذمہ ڈال دے گا، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ اس وقت ہوگا کہ جب شوہر کو زنا کا علم نہ ہو۔ اگر اس کے شوہر کو خبر ہوئی کہ کسی نے اس کی بیوی سے زنا کیا اور وہ خاموش رہا، اللہ اس پر جنت کو حرام فرما دے گا۔ اس لیے اللہ نے جنت کے دروازے پر اس کے لیے لکھ دیا کہ تو دیوس ہے، اور دیوس پر کیا ہے؟ جنت حرام ہے۔ دیوس وہ ہے کہ جسے اپنے اہل خانہ کی ناپسندیدہ بات یعنی گناہ کا علم ہو اور وہ خاموش رہے، ایسا شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہوگا۔
اس پر لعنت بیچتے ہیں۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، ورنہ قبر میں سزا ہوگی بے حد کڑی۔ آج ایک وہ بھی شخص ہے کہ جو نہیں بخشا جائے گا، اور وہ کون ہے؟ وہ ہے والدین کا نافرمان۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر والدین کی نافرمانی حد سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بڑے مجمع میں والدین کو ذلیل آنچ اولاد کر دیتی ہے، گالی تک بک دیتی ہے، رشتہ دار سامنے ہوں تو بدتمیزی بھی کی جاتی ہے، اور جیسے ہی منصب مل جائے، عہدہ مل جائے، پیسہ آ جائے، ڈگری ہاتھ میں آ جائے، یا سوچا کہ کہہ دینے پر بھی ان بوڑھے والدین کو گھر سے نکال دینے والوں کی بھی ایک تعداد اس معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا کہ والدین کا نافرمان اگرچہ روزہ رکھے اور نماز پڑھے، یہاں تک کہ وہ اس نماز و روزہ میں یکتا اور منفرد ہو جائے، مگر اس کا انتقال اس حال میں ہو کہ اس کے والدین اس پر ناراض ہوں، تو اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس پر غضبناک ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے منہ نہ کہنا، انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کلام عرب میں لفظ اف کے علاوہ کوئی اور لفظ ہوتا جس میں لفظ اف کے مقابلے میں کم تکلیف کا معنی ہوتا تو اللہ یہ نہ فرماتا، بلکہ وہی کم تکلیف والا لفظ فرماتا۔ تو بے شک اللہ نے والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرنے کی تاکید کا حکم ارشاد فرمایا۔ آج جو گھر میں لگی ڈگریاں ہیں یہ والدین کی تو بدولت ہے۔ آج ہماری گیراج کے اندر اسپورٹج کھڑی ہے کہ والدین کی دعاؤں کا تو صدقہ ہے۔ آج میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اچھے گلاسز کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اچھے برانڈیڈ ہمارے لباس نہ جانے کیا کیا کچھ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیاوی بھی نعمتوں کے جرمٹ میں ہم اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن جیسے ہی آج عہدہ ملتا ہے اور رات کو آج منصب ملتا ہے، آج وہ پیسے والا بن جاتا ہے، آج اس کے پاس نئی گاڑی آ جاتی ہے، آج وہ زوجہ والا ہو جاتا ہے، وہ اولاد والا ہو جاتا ہے، تو آئیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ بندہ اپنی عورت کا فرما بردار ہونے کے شوق میں ماں کی نافرمانی کرنے لگے گا۔ قرآن اٹھائیے تقریباً 15 مقامات پر اللہ نے اپنے ذکر کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا ہے۔ آج بہت ساری اولاد جو ہے اپنے والدین کی یہ کیے گئے سلوک کو بھول جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے کہ اس ماں نے چلنا سکھایا ہے، ہاں اسی ماں نے منہ میں لقمے کو چبانا سکھایا، پکڑنا سکھایا، اسی باپ نے سکھ جاتا تھا شام لوٹتا تھا تجھے مجھے پڑھانے لکھانے کے لیے، تیری میری اسکل پاور کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی چادر سے زیادہ جو ہے ایک اچھی اسکول میں ایڈمیشن لے کر دیا۔ کسی باپ کو پیسہ چاہیے، کسی باپ کی خواہش کی تکمیل کے لیے آج اولاد اپنے والد سے پیسہ نکالنا پسند نہیں کرتی، جھوٹ بول دیا جاتا ہے، ابو جان کل تو 1000 روپے کا نوٹ دیا تھا آپ کو میں نے، امی کل تو میں نے آپ کو 9 کا سوٹ لے کر دیا تھا۔ یہ یاد رکھیے یہی تو والدین وہ دو ہستیاں ہیں کہ جن کی دعاؤں کا صدقہ پا کر بندہ منزل کو پاتا ہے، لیکن انہیں کو برا بولتا ہے، انہیں کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، ٹٹ فور ٹیٹ جیسی کرنی ویسی کرنی۔ آج ہم میں کوئی اپنے والدین کو گالی بکے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری اولاد بھی جیتے جی ہمیں گالی بکے۔ آج کوئی اپنے والدین کو عالی شان باہر میں کسی کوارٹر اس بنگلے میں تو کوارٹر دے دے گا۔ یہ بات یاد رکھے، کل کو یہی جگہ کہیں پر ہماری اولاد بھی بڑھاپے میں ہمیں بھی دھکیلیاں دے دے۔ آئیے میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلام بھائیوں، وقت ہم کیا بھول گئے،
میری ماں نے سال میں لون کے وہ سوٹ کے پیسے جمع کیے تھے، تیرے میرے باپ کو کہا تھا میں جلدی آ جائیے گا، بازار والا جلدی چلا جاتا ہے، موٹر بائک کی ٹینکی کے اوپر بٹھا کر راستہ میں کسی کھلونے کے شوق پر جب نگاہ پڑی تھی نا، امی ابو مجھے یہ ٹینکی لینی ہے، مجھے یہ جہاز لینا ہے، پیچھے سے ماں جو ہے ہاتھ لگا دیتی ہے، لون کا سوٹ لیتا ہے تو رہ جائے، مگر میں بچے کی اس خواہش کو ضرور پورا کروں گی۔ وہ وقت ہم بھول جاتے ہیں، آج پڑھ لکھ کر، آج مالدار ہو کر یہ چلے جاتے ہیں تو پھر بڑے بڑے فرق سے آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، باپ چاہتا ہے شام لوٹتا ہے، کسی دن اسی بجلی کے بل کی آخری ڈیٹ تھی نا، قرضہ اٹھا کے باپ گھر لے کر آیا تھا کہ جیسے اسکول کی ڈائری کھولی گئی تھی تو 4 ماہ کی فیس ہی پے نہیں ہوئی تھی، ماں کہتی ہے جرمانہ پڑتا ہے پڑ جائے، میٹر کٹتا ہے کٹ جائے، لیکن میں اپنے اس بچے کی شرمندگی کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے والدین کی نافرمانی سے بچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات مجھے آسمان کی طرف لے جایا گیا، میں نے دیکھا کچھ لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں، میں نے امین وحی جبریل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ کہ والدین کے نافرمان ہیں۔ آج والدین کو گالی بھی بکی جاتی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرمایا جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کے سر پر جہنم کی اس قدر انگارے برسیں گے جس قدر آسمان سے بارش کے قطرے برستے ہیں۔ کرنے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، وگرنہ قبر میں سزا ہوگی بے حد کڑی۔ کب تک چلے گی؟ کیا مالدار کو موت نہیں آتی؟ کیا ڈگری والے کو موت نہیں آئے گی؟ موت سب کو آئے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر چیزوں کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر وہی دو چادریں جسے کفن کہا جاتا ہے، لیکن ہر ایک کا کفن جنتی کفن میں تبدیل نہیں ہوتا۔ آئیے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا خوف خدا رحمان، ان کا لقب اس لیے ذوالنورین تھا کہ ان کے نکاح میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دوسرے 2 شہزادیاں تھیں۔ انہیں دنیا میں قطعی جنتی ہونے کی بشارت مل چکی تھی، ان سے معصوم فرشتے حیا کرتے تھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی والے ڈراتے بڑا ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو یقیناً وہ بڑا غفور رحیم ہے۔ میں مشورہ دوں گا ڈر والے بن جائے، ڈر والے گناہ سے بچتے ہیں، ڈر والوں کی نماز قضا نہیں ہوتے جی، ڈر والے ہی تو والدین کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، ڈر والے ہی تو حلال کماتے ہیں، ڈر والوں کو اپنی آخرت کی فکر ہوتی ہے، اور ڈر والے جس صحبت میں ہی تو اپنی زندگی کے لمحات کو گزار دیتے ہیں۔ آئیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قطعی جنتی ہیں، مگر اس کے باوجود قبر کی ہولناکیوں اور اندھیریوں کے بارے میں بے انتہا خوف زدہ رہا کرتے تھے۔ خوف خدا کے غلبے کے موقع پر ایک بار ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجیے گا، اگر مجھے جنت اور جہنم کے درمیان لایا جائے اور یہ معلوم نہ ہو کہ ان دونوں میں سے کس میں جاؤں گا تو میں وہیں راک ہوں جاننا پسند کروں۔ ہمارے دلوں میں گناہوں کی تہیں جم چکی ہیں، یقینی طور پر معلوم ہے کہ موت آ کر رہے گی، عین ممکن ہے آج ہی آ جائے اور ہم قبر میں اتار دیے جائیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ رات کو بجلی فیل ہو جائے تو دل گھبراتا، اندھیرا کاٹ کھاتا ہے، اس کے باوجود قبر کے ہولناک اندھیرے کا کوئی احساس نہیں ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطعی جنتی ہونے کے باوجود خوف خدا سے اس قدر لرزاں و ترساں رہا کرتے تھے۔ ایک بار غلبہ خوف کے وقت آپ نے تنکا ہاتھ میں لے کر فرمایا کاش میں یہ تنکا ہوتا، اور کبھی کہا کہ کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا، اور کبھی فرماتے کہ کاش میری ماں ہی مجھے نہ جنم دیتی۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں،
یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، مومن اپنے قبر میں ایک سرسبز باغ میں ہوتا ہے، اس کی قبر 70 ہاتھ مشاہدہ کی جاتی ہے اور اس کی قبر چودنی کے چاند کی طرح روشن کر دی جاتی ہے، مگر کس کے لیے؟ حضرت مسعود فرماتے ہیں کہ مجھے کسی پر اس قدر رشک نہیں آتا جس قدر قبر میں جانے والے اس مسلمان پر رشک آتا ہے جو دنیا کی مشقت سے راحت پا گیا اور عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، عمر جب آپ کا انتقال ہوگا تو کیا حال ہوگا؟ آپ کی قوم آپ کو لے جائے گی اور آپ نے 3 گز لمبی اور 1.5 گز چوڑی قبر تیار کریں گے، پھر واپس آ کر آپ کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے اور پھر خوشبو لگا کر آپ کو اٹھائیں گے حتیٰ کہ آپ کو قبر میں رکھ دیا جائے گا، پھر آپ کی قبر میں مٹی برابر کر دی جائے گی اور آپ کو دفن کر دیا جائے گا، اور جب آپ واپس لوٹیں گے تو آپ کے پاس امتحان لینے والے 2 فرشتے منکر اور نکیر آئیں گے، ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسے، ان کی آنکھیں اچکنے والی بجلی کی طرح ہوں گی، وہ اپنے بالوں کو گھسیٹتے ہوئے آئیں گے اور اپنے دانتوں سے قبر کو کھود کر آپ کو جھنجھوڑ دیں گے۔ اے عمر، اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ خلیفہ دوم ہیں، قطعی جنتی ہیں، اشرائے مبشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، کیا اس وقت میری عقل آج کی طرح میرے ساتھ ہوگی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں عرض کی، پھر انشاءاللہ میں ان کو کافی ہوں گا۔ امام محمد غزالی علیہ رحمہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ موت کی وجہ سے عقل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، صرف بدن اور اعضاء میں تبدیلی آتی ہے، لہذا مردہ جو ہے اسی طرح عقلمند، سمجھدار اور تکالیف اور لذات کو جاننے والا ہوتا ہے۔ عقل باطنی شے ہے، نظر نہیں آتی۔ انسان کا جسم اگرچہ گر سڑ کر بکھر جائے پھر بھی عقل سلامت رہتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا کی قسم، تشویش سخت تشویش ہے، خوف اور سخت ترین خوف کا معاملہ ہے۔ جانور کی تو مرتے ہی قوت محسوسہ ختم ہو جاتی ہے، مگر انسان کی عقل اور محسوس کرنے کی طاقت جو کی تو باقی رہتی ہے، بلکہ دیکھنے اور سننے کی بھی قوت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ہائے اگر ہماری بدعمالیوں کے سبب اللہ ہم سے ناراض ہوگا تو ہمارا بنے گا کیا؟ ذرا سوچی تو صحیح، اگر ہمیں خوبصورت اور آسائشوں سے بھرپور کوٹھی میں تنہا قید کر دیا جائے تب بھی تو ہم گھبرا جائیں گے۔ تو لہٰذا آج تک جس نگاہ سے دیکھا اللہ تو دیکھ رہا تھا اور اللہ دیکھتا، جس پہ نماز قضا نہیں آج وہ غور کرے، جس پہ ماں باپ کو گالی ہوتی ہے جس کا کھاتا ہے اسی کی نافرمانی، جس کا پہنتا ہے اسی کی نافرمانی، جو عیبوں کو چھپاتا ہے اسی کی نافرمانی۔ آپ کا میرا بچہ نافرمانی کرے تو ناراض ہو جاتے ہیں اس سے، جی ناراض ہو جاتے ہیں۔
چھوٹا سا نوجوان بچہ اسے ہاتھوں میں اٹھائے صبح قبرستان کی طرف لے کر چلے. کیا یہ ہمیں پیغام نہیں دیتا؟ عکس نہیں لیا، اب اچھے ہوں گے، کل ہم اپنے گیر میں توبہ کریں گے. کس بات کی گارنٹی ہے کہ تیرے ساتھ جیے؟ کسی کو گارنٹی نہیں ہے، کسی کو بھی گارنٹی نہیں ہے اس کے پاس. اے میرے رسول محشر میں آئیے توبہ کریں. آئیے آج بڑی رات ہے، بڑا قریب ہے، بڑا رحیم ہے. اتنا کچھ کر چکنے کے باوجود بھی میرا کھانا حرام ہو گیا ہے. اتنا کچھ کر چکنے کے باوجود بھی اذان کی نعمت میرے رب نے مجھے دی ہے. آسائشیں ہیں، سہولتیں ہیں، طرح طرح کی نعمتیں تیری میرے رب کی دی میرے پاس. زندگی تو تیزی سے بیت ہے. خوشیوں کے مواقع پر بھی ہم پہنچتے ہیں، غمیوں کے مواقع پر بھی ہم جاتے ہیں، پر ہم ستر نہیں پائے، ہم اچھے نہیں پائے. آئیے آج بڑی عظیم اور برکتوں بھری رات ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں. آئیے ایک توبہ ہم کرتے ہیں. اللہ کرے کہ آج کی رات سچی توبہ نصیب ہو جائے. آئیے سچی توبہ جنہوں نے کی. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بار آدھی رات گزر جانے کے بعد میں ایک جنگل کی طرف نکل کے کھڑا ہوا. راستے میں نے دیکھا کہ 4 آدمی ایک جنازہ اٹھائے جا رہے تھے. میں سمجھا شاید انہوں نے اس کو قتل کیا ہے اور لاش ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں لے جا رہے ہیں. جب وہ میرے نزدیک آیا تو میں نے ہمت کر کے ان سے پوچھا، اللہ کا جو بھی حق تم پر ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے سوال کا جواب دو. کہ تم نے خود اس کو قتل کیا ہے یا کسی اور نے، اور آپ تم اسے ٹھکانے لگانے کے لیے کہیں لے جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے نہ تو اس کو قتل کیا ہے اور نہ ہی یہ مقتول ہے، بلکہ ہم مذکور ہیں اور اس کی ماں نے ہمیں مذکوری دینی ہے. آج کی قبر کے پاس ہمارا انتظار کر رہی ہے، آؤ تم بھی ساتھ آ جاؤ. ہمیں تجسس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہو لیا. ہم قبرستان میں پہنچے تو دیکھا کہ واقعی تازہ کھودی ہوئی قبر تھی اور قبر کے پاس ایک بوڑھی خاتون موجود تھی. میں ان کے قریب گیا، پوچھا، اماں جان آپ اپنے بیٹے کے جنازے کو دن کے وقت یہاں کیوں نہ لائیں تاکہ اور لوگ بھی اس کے کفن دفن میں شریک ہو جاتے؟ میں نے کہا یہ جنازہ میرے لخت جگر کا ہے. میرا یہ بیٹا بڑا شرابی اور گناہگار تھا.
ہر وقت شراب کے نشے اور گناہ کی دلدل میں غرق رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے مجھے بلا کر 3 چیزوں کی وصیت کی۔ نمبر 1، اے میری ماں، جب میں مر جاؤں تو میری گردن پر رسی ڈال کر گھر کے ارد گرد گھسیٹنا اور لوگوں کو کہنا کہ گناہ گاروں اور نافرمانوں کی یہی سزا ہوتی ہے۔ نمبر 2، اے میری ماں، مجھے رات کے وقت دفن کرنا، کیونکہ دن کے وقت جو بھی میرے جنازے کو دیکھے گا وہ لامکان کرے گا۔ اور نمبر 3 ہے میری ماں، جب مجھے قبر میں رکھنے لگنا میرے ساتھ اپنا ایک سفید بال بھی رکھ دینا، کیونکہ اللہ سفید بالوں سے حیا فرماتا ہے۔ مجھ سے کہے کہ مجھے اس کی وجہ سے عذاب سے بچا۔ جب یہ فوت ہوا تو ماں کہتے ہیں کہ اس کی پہلی وصیت کے مطابق کہ میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی، اور اسے گھسیٹنے لگے تو حاطف غیبے سے آواز آئی، بڑھیا اسے کیوں مت گھسیٹ، اللہ نے اسے اپنے گناہوں پر شرمندگی یعنی توبہ کی وجہ سے معاف کر دیا۔ کہ میں نے اس بری عورت کی بات سنی تو میں اس کے جنازے کے پاس گیا، اس پر نماز جنازہ پڑھی، پھر اسے قبر میں دفن کر دیا۔ میں نے اس کی بوڑھی ماں کے سر کا ایک سفید بال بھی اس کے ساتھ قبر میں رکھ دیا۔ اس کام سے خاتم ہوگا جب اس کی قبر کو بند کرنے لگے، اس کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنا ہاتھ کفن سے باہر نکال کر بلند کیا، آنکھیں کھول دی، میں دیکھ کر گھبرا گیا، لیکن اس نے ہمیں مخاطب کر کے مسکراتے بتایا، شیخ ہمارا رب بڑا غفور رحیم ہے، وہ احسان کرنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے اور گناہ گاروں کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ ایک گناہ میرا باپ پہ دیکھ تیرے دیش کی لعنت ہوگا، ایک گناہ
میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائی، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکتبۃ المدینہ کی خطاب ہے، خوف خدا کے صفحہ 142 پر یہ لکھا ہے، قیامت کے دن ایک شخص کو باراہ خداوندی میں لایا جائے گا، اسے اس کا نام اعمال دیا جائے گا، اس میں کثیر گناہ پائے گا، عرض کرے گا یا الہی میں نے تو گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ ارشاد فرمائے گا میرے پاس اس کی مضبوط گواہ ہے۔ بندہ اپنے دائیں بائیں مڑ کے دیکھے گا لیکن کسی گواہ کو موجود نہ پائے گا تو عرض کرے گا یا رب وہ گواہ کہاں ہے؟ اللہ اس کے اعضاء کو گواہی دینے کا حکم دے گا۔ کان کہیں گے ہم نے حرام سنا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ آنکھیں کہیں گے ہم نے حرام دیکھا، زبان کہے گی ہم نے حرام بولا، اس طرح ہاتھ اور پاؤں کہیں گے ہم حرام کی طرف بڑھے۔ بندہ یہ سب سن کر حیران رہ جائے گا۔ جب اللہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا حکم فرما دے گا تو اس شخص کی سیدھی آنکھ کا ایک بال رب کریم سے کچھ عرض کرنے کی اجازت طلب کرے گا۔ اجازت ملنے پر عرض کرے گا الہی کیا تو نے نہ فرمایا تھا کہ میرا جو بندہ اپنی آنکھ کی کسی بال کو میرے خوف میں بہائے جانے والے آنسوں میں تر کرے گا میں اس کی بخشش کر دوں۔ اللہ شاہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ تو وہ بال عرض کرے گا میں گواہی دیتا ہوں تیرا یہ گناہ گار بندہ تیرے خوف سے رویا تھا، اس سے میں بھیگ گیا تھا۔ یہ سن کر اللہ اس بندے کو جنت میں جانے کا حکم دے دے گا۔ ایک منادی پکار کر کہے گا سنو فلاں بن فلاں اپنی آنکھ کے ایک بال کی وجہ سے جہنم سے نجات پا گیا۔ پیارے اسلام بھائیوں، اس حکایت سے جہاں خوف خدا میں رونے کی اہمیت معلوم ہوئی، وہیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وہ کریم اپنے رب بنے بندوں پر بے انتہا رحم فرماتا ہے۔ دنیا میں یہ اصول ہے کہ غلطی پر ہاتھوں ہاتھ ڈانٹ یا سزا ملتی ہے، پر قربان جائیے اپنے رب کریم کی بخشش اور رحمت پر کہ نافرمانیوں کی کثرت کے باوجود بھی وہ ہماری پردہ پوشی فرما رہا ہے۔ گناہوں کی کثرت کے باوجود تیرا میرا رزق تیرا میرا رب بند نہیں کرتا۔ گناہوں کی کثرت کے باوجود ہماری آنکھوں کی روشنی نہیں لیتا، ہمارے سننے کی طاقت قوت گویائی اور ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ تو خطاؤں کی بھرمار کے باوجود وہاں میں اپنے کرم والے دروازے سے دور نہیں کرتا۔ وہ کریم محض اپنے فضل و رحمت سے گناہوں کو چھپا دیتا ہے کیونکہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ مگر ایک اصول یاد رہے، ہم اپنے رب کے بندے ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے پابند ہیں کہ اس کے احکام پر عمل کریں۔ پھر اس کا کرم ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ رب ایسا کریم ہے کہ جو نافرمانوں پر بھی جود و کرم کی بارش برساتا ہے، ایسا علیم ہے، حلیم ہے۔ جب کسی گناہگار کو اپنی نافرمانی پر حسرت اور ندامت کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ وہ ایسا علیم ہے کہ جو دلوں کے بید جانتا ہے، نیتوں پر مطلع ہے، اور زمین و آسمان کی کوئی شے سے پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ پروردگار ایسا عظیم ہے کہ کسی بھی گناہ کو معاف کرنا اس کے لیے دشوار نہیں ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آپ سب سے میں یہ گزارش کروں گا، اپنے کیے پر جو آج تک رب کی نافرمانی کی ہے، بندے کو چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر کے یہاں سے اٹھے، توبہ کر کے یہاں سے روانہ ہو۔ یاد رکھیے گا، توبہ کی گردان کرنے کا نام توبہ نہیں ہے، گالوں میں چپت مارنے کا نام توبہ نہیں ہے۔ بندہ کسی بھی گناہ کو اللہ کی نافرمانی جانے اور اس پر نادم ہو اور آئندہ سے اس گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ کرے، یہ کیا ہے؟ سچی توبہ ہے۔ حال ہمارا یہ ہے کر کے توبہ پھر گناہ کرتا ہے جو میں وہی بدکار ہوں کر تو کرم۔ یہ دعوت اسلامی کا مشروع مدنی ماحول ہے۔ اچھے کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے، برے کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ اچھوں کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریے نا۔ حدیث پاک ہے دوست ہو
جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ آج آپ دعوت اسلامی کے اس بڑی رات کے اس جامعہ مسجد میں جو ٹاؤن میں ہونے والے اجتماع میلاد کے اندر حاصل کچھ سیکھا ہی ہے نا، کچھ پایا ہی ہے نا، بندے کو احساس ہوتا ہے کہ میں اپنی زندگی جو ہے کہاں گزار چکا ہوں۔ میرے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر پڑی گئی ہے، مگر جس کا کھاتا ہوں پہنتا ہوں، جو عزت دیتا ہے، جو عیبوں کو چھپاتا ہے، اس قدر نافرمانی، اس قدر نافرمانی۔ تو آئیے میرے محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول نے ہزاروں کو نہیں لاکھوں لاکھ کو بدل دیا۔ بے نمازی نمازی بنے، سنتوں کا مذاق اڑانے والے، لوگ گردانی کرنے والے، شاپنگ سینٹروں میں بے پردہ گھومنے والیاں، طرح طرح کے گناہ گاروں کو اس دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستگی کا شرف الحمدللہ حاصل ہوا۔ یہ رجب میں الحمدللہ کیا آپ دعوت اسلامی والوں نے الحمدللہ ساری اجتماعات کی دھوم دھام مچائی، نفل روزے رکھے، شباب کے روزے رکھے جا رہے ہیں، تعداد ہے رمضان کے روزے نہیں رکھتی ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، میں سب سے یہ گزارش کروں گا، اور یہ شعر کبھی بولنا نہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان تارا سودا بھاوے مل نہ لئیے تے ہلے کون ہزارا، تے برے بندے دی صحبت یاروں جویں دکان لوہارا، کپڑے بھاوے کنج کنج پئیے تے چنگا پین ہزارا۔ نیک نے نیک بنانا ہے، متقی نے متقی بنانا ہے، نگاہ جھکانے والے کی برکت سے تو نگاہ جھک سکتی ہے، بد نگاہی والے نے تو بد نگاہی پہ لگا دیا، شرابی نے شراب پہ لگا دیا، جواری نے جوا کھیلنے پہ لگا دیا، بدکاری کرنے والے نے بدکاری پہ لگایا نا۔ تو آئیے میرے محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل دیکھیں، دعوت اسلامی کے اجتماع میں آئیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ اسی طرح امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ میں چھوٹا سا رسالہ ہے، پاکٹ سائز، 72 نیک اعمال، اس پر روز مرہ شب و روز چلتے ہوئے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی سعادت حاصل کریں۔ اپنی ماں بہن بیٹے کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجیں۔ دیکھیں آج تربیت کا فقدان ہے، اولاد کو پڑھائیے لکھائیے کاروبار کروائیے، لیکن خدا را آپ کے جیتے جی تو وہ آپ کے ہاتھ اٹھا کر آپ کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں، وہ جیتے جی تو آپ کو دعا احترام سے کر لیں۔ اور یہی فکر بڑی ہے کہ یوکے میں فلاں یونیورسٹی میں اس کا ویزا لگوانا ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی میں کسی طرح میرا بچہ پڑھ لکھ رہا ہے، کسی طرح یہ بزنس مین بن جائے، میرے بڑا گزارا بن جائے۔ میرے محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، دین کے مطابق میں تو تربیت کیجیے۔ ڈاکٹر بن جائے تو کیا اس کو ایمان کی صفتیں نہیں کرنی چاہیے؟ ایڈوکیٹ بن جائے کہ اس کو 6 کلمے یاد نہیں ہونے چاہیے؟ ہاں وہ ڈانس کیپٹن بن گیا لیکن اس کو غسل دینے کا طریقہ تو نہ آ سکا، بال بچے دار ہو گیا۔ تو آئیے یہ کمزوریاں، کمیاں، خامیاں بیگے مسلم ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں۔ نماز کا طریقہ بہت بڑی تعداد ہے اس کا صحیح نہیں ہے، پہلا کلمہ صحیح نہیں آتا ہے، قرآن پڑھنا نہیں آتا، بہت ساری کمیاں، بہت ساری خامیاں آج موجود ہے۔ تو لہٰذا میں آپ سب سے یہ گزارش کروں گا، برکت والی رات ہے، فیصلے والی رات ہے، نہ جانے قسمت میں تقدیر میں کیا کیا لکھ دیا جائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا میرا آج کا اس بڑی رات کے اجتماع میں حاضر ہونا قبول و منظور فرمائے، ہمیں اچھوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے والا بنائے، گناہوں کی یاری سے ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور جیتے جی ہم نیکیوں بھری زندگی گزارنے اور اپنی اولاد کے لیے بھی اس کو نیک بناتے ہوئے، نیک بنانے کی کوشش کرتے ہوئے ہماری زندگی بیت جائے، تاکہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ آپ کی میری اس بڑی رات کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جو جمعہ رات